اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 219 سے 245۔ لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ بہت زیادہ ہے ان کے فائدے سے، اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو حاجت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم دھیان کرو دنیا اور آخرت میں کے معاملوں میں۔ اور وہ تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ جس میں ان کی بہتری ہو وہ بہتر ہے، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کون خرابی پیدا کرنے والا ہے کون درستگی پیدا کرنے والا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، اللہ زبردست تدبیر والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور مومن کنیز داسی بہتر ہے ایک مشرک عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی معلوم ہو، اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا معلوم ہو۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ وہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور وہ تم سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ ایک گندگی ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو اس طریقے سے ان کے پاس جاؤ جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور وہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تمہیں ضرور اس سے ملنا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم بھلائی نہ کرو اور پرہیزگاری نہ کرو اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرو۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پہ تم کو نہیں پکڑتا، مگر وہ اس کام پر پکڑتا ہے جو تمہارے دل کرتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا تحمل دھیریہ والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ کریں تو یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے، اور اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائے جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے پیٹ میں، اور اس دوران میں ان کے شوہر انہیں پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ صلح کرنا چاہیں۔ اور ان عورتوں کے لیے دستور کے مطابق اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے، اور اللہ زبردست ہے تدبیر والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو قاعدے کے مطابق رکھ لینا ہے یا خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ اور اگر تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے، پھر اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے تو دونوں پر گناہ نہیں اس مال میں سے جسے عورت فدیے میں دے، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے باہر نہ نکلو، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے نکل جائے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ مرد اسے طلاق دے دے تب گناہ نہیں ان دونوں پر کہ پھر مل جائیں بشرطے کہ انہیں اللہ کی حدوں پر قائم رہنے کی امید ہو۔ یہ خداوندی حدیں سیمائیں ہیں جس میں وہ بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو وہ اپنی عدت تک پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق رکھ لو یا قاعدے کے مطابق رخصت کر دو، اور تکلیف پہنچانے کا غرض سے نہ روکو تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا اسے اپنا ہی برا کیا، اور اللہ کی آیتوں کو کھیل نہ بناؤ، اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور اس کتاب و حکمت کو جو اس نے تمہاری نصیحت کے لیے اتاری ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو تو وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے شوہر سے نکاح کر لیں جبکہ وہ دستور سامانیہ نیم کے انوسار آپس میں راضی ہو جائیں۔
یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں ان لوگوں کے لیے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہتے ہوں، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے میں ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق. کسی کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق. نہ کسی ماں کو اس کے بچے کے سبب سے تکلیف دی جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے. اور یہ ذمہ داری وارث پر بھی ہے. پھر دونوں آپسی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں. اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچے کو کسی اور سے دودھ پلواؤ تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. بشرطے کہ کسی اور سے دودھ پلواؤ تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ تم قاعدے کے مطابق وہ ادا کر دو جو تم نے انہیں دینا ٹھہرایا تھا. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک انتظار میں رکھیں. پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچیں تو جو کچھ وہ اپنے بارے میں قاعدے کے موافق کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں. اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. اور تمہارے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو پیغام دینے میں کوئی بات اشارے سے کہو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو. اللہ کو معلوم ہے کہ تم ضرور اس کا دھیان کرو گے، مگر چھپ کر ان سے وعدہ نہ کرو. تم ان سے صرف دستور کے مطابق کوئی بات کہہ سکتے ہو. اور نکاح کا ارادہ اس وقت تک نہ کرو جب تک ایک نردھارت مدت پوری نہ ہو جائے. اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے. بس اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا، تحمل، سیم والا ہے. اگر تم عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دو کہ نہ انہیں تم نے ہاتھ لگایا اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا تو ان کے مہر کا تم پر کچھ مواخذہ نہیں، البتہ انہیں دستور کے مطابق کچھ سامان دے دو. وسعت والے پر اپنی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگی والے پر اپنی حیثیت کے مطابق. یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے. اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ کہ تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا ادا کرو. یہ اور بات ہے کہ وہ معاف کر دے یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اور تمہارا معاف کر دینا زیادہ قریب ہے تقوی سے. اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. پابندی کرو نمازوں کی اور پابندی کرو بیچ کی نماز کی. اور کھڑے ہو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے. اگر تمہیں اندیشہ ہو تو پیدل یا سواری پر پڑھ لو. پھر جب امن کی حالت آئے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ رہے ہوں وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر دیں کہ 1 سال تک انہیں گھر میں رکھ کر خرچ دیا جائے. اگر وہ خود سے گھر چھوڑ دیں تو جو کچھ وہ اپنے مال میں دستور کے مطابق کرے ان کا تم پر کوئی الزام نہیں. اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اور طلاق دی ہوئی عورتوں کو بھی دستور کے مطابق خرچ دینا ہے. یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، جو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے کہ اللہ اسے بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے. اور اللہ تنگی بھی پیدا کرتا ہے اور کشادگی بھی، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. صدق اللہ العظیم.